بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم ان صفات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہوں۔ آج جس صفت کا مطالعہ کریں گے یہ صائم ہے، اور صائم کے معنی رکنے والے کے ہیں۔ لغوی معنی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، لٹرل سینس میں، کہ ہم ان چیزوں سے جو ہمیں کسی بھی وجہ سے رکنا پڑے تو ہم رکے ہوں، بولنے سے، کھانے سے، پینے سے، یا مثلا عرب جانوروں کے لیے بولتے تھے کہ گھوڑا صائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے کھانے پینے سے محروم ہے، یا وہ خود کھا پی نہیں رہا کسی وجہ سے۔ تو صائم کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں سے رک جانا۔ ہمارے دینی پہلو سے اس کے معنی یہ ہیں کہ صبح سحری سے لے کر مغرب کے وقت تک کھانے پینے سے اور جنسی معاملات سے رک جانا، یہ ہم اللہ کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں، منکرات ہیں، غلط قسم کے کام ہیں، ان سب سے ہم رک جاتے ہیں اس مہینے میں، رمضان میں بالخصوص۔ لیکن صائمین چونکہ صفت کے طور پر آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانوں کی عام، اچھے لوگوں کی یہ عام روٹین کی چیز ہے۔ وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور فرض روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے زکوٰۃ میں ہم ایک فرض کی ادائیگی کر کے ایک حد تک ہم اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاتے ہیں، اسی طرح روزے رمضان کے رکھنے والا کسی حد تک اس صفت کا مستحق ہو جاتا ہے کہ وہ صائم ہے۔ یہ بھی ان صفات میں سے ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے قرآن مجید میں آئی ہے، صائمین اور صائمات، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ دین میں یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ دراصل تقوی کا حصول ہے۔ آگے چل کر ہم آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہم متقین کی صفت میں، شاید سب سے پہلی صفت تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے خدا خوفی سے، اور آخرت کی نجات کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ ٹھیک صائم جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کی خاطر اپنی مرضی سے، خدا کے حکم کی پیروی میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے کہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، اور حالانکہ وہ اس کے لیے عام حالات میں جائز ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم جائز چیزوں کو روک لیتے ہیں اپنے آپ کو ان سے کرنے سے، تو بری چیزوں سے ہمیں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بچنے کے لیے۔ تو صائم کو رمضان کے پورے مہینے میں، یا اگر وہ اپنے نفلی روزے رکھتا ہے، تو ان روزوں کے ذریعے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے جذبات پہ کس طرح قابو پانا ہے، اپنی بھوک پہ کس طرح قابو پانا ہے، اپنے جنسی جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ چیز اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے اپنے نفس پر قابو پانے کا۔ یہ تقوی کا حصول ہے۔ اس سے پھر ہماری روح میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ہماری جو اندر نفس لوامہ ہے اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ملامت زیادہ قوی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی کا گلاس بھی اگر منہ کو لگے تو فوراً اندر سے ضمیر اپنی آواز لگاتا ہے کہ روزے سے ہو۔ اور یہ بات روزہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بھی چند دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو دراصل نفس لوامہ کو روزہ ٹرین کرتا ہے، اس کے اندر حساسیت کو بیدار کرتا ہے۔ تو نفس لوامہ کی حساسیت اللہ نے ازلی ابدی طور پہ رکھی ہے، لیکن عام دنوں میں ہم اس کو کچلتے رہتے ہیں، اس کی آواز کو دباتے رہتے ہیں، لیکن روزے میں آ کر وہ ایک دفعہ پھر تقویت پا لیتا ہے۔ تو نفس لوامہ کی تقویت، یہ دراصل وہ روح کے اندر کی وہ تربیت ہے، یا روح کے اندر وہ طاقت فراہم کرنا ہے کہ آدمی دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر جو ہے، اس کا ضمیر جب ریوائیو ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے رک جاتا ہے۔ چنانچہ زندگی کی روزے کے اندر جائز لذتیں، جائز کھانا پینا، جائز تعلقات، جائز کام بھی منع کر دیے جاتے ہیں۔ جو پہلے سے منع ہے وہ تو منع ہوتے ہی ہیں، لیکن جائز بعض چیزیں بھی منع کر دی جاتی ہیں۔ اس سے ہمارے اندر ایک معنوی قوت، ایک ہے مادی قوت جو کھانا کھلانے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے، جو پانی پینے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے، لیکن ایک معنوی قوت ہے ہمارے اندر جو مقصد ہے انسانیت کا، اس کو یہ طاقتور کرتی ہے۔ تو صائم آدمی دراصل وہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ قابو پا کے رکھے اور کسی غلط چیز کی طرف نہ جائے، اور رمضان میں اس کی یہ ٹریننگ جائز چیزوں میں
روک کر اس کو دی جاتی ہے۔ یہ جو صفت میں نے لی ہے یہ سورہ الاحزاب کی 33 نمبر سورہ کی 35 نمبر آیت سے لی ہے، اور یہ 8ویں نمبر پر صفت آئی ہے صائمین والصائمات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ باقاعدہ اہمیت کے ساتھ زیر بحث لائی گئی ہے کہ یہ صفت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر روزہ دار کیا ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ کوئی نیا پیغام، نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، ہمارے اوپر بھی فرض کیا گیا۔ ان کے لیے بھی مقصد تقویٰ تھا، ہمارے لیے بھی مقصد تقویٰ ہے۔ تو تقوی کے بارے میں نے ابھی بات کی کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا۔ یہاں چونکہ ایک قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق اس کا ذکر نہیں کیا کہ تقویٰ خالصتاً مراد ہے یا بچنا مراد ہے، کیونکہ لعلکم تتقون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ تم بچو، اور لعلکم تتقون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو اس آیت میں جامعیت رکھی گئی ہے، یعنی آپ کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرے گا یہ، اور تقویٰ کہاں لے جاتا ہے؟ دوزخ سے نجات کی طرف۔ تو گویا آپ کے لیے روزے کے اندر دو بشارتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنے ضمیر کو ریوائیو کر سکتے ہیں، تقوی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ روزہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس کی مشقتیں ہیں، پیاس کا برداشت کرنا ہے، اور اکیلے پانی کسی چھپ کر بھی ہم پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے، پیاس کی جو اندر ضرورت ہے کہ پانی پیا جائے اس کے باوجود ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے، بھوک کے باوجود ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، تو یہ خدا کے آخری درجے میں حکم مان لینے کا نام ہے کہ ہم اکیلے میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ نماز میں تو ہو سکتا ہے نا کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمارے اندر کیا بیت رہی ہے۔ ہاں، ہم شور مچا لیتے ہیں بعض اوقات، ماں باپ کو بتانے کے لیے روزہ لگ رہا ہے، اگرچہ وہ اچھی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اظہار ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اظہار نہیں کرتا، وہ اندر جو کچھ اس کے بیت رہا ہے، جو کچھ تکلیف وہ سہ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ کئی طرح کی خوشخبریاں لے کر آتا ہے، لعلکم تتقون کی یہ دونوں خوشخبریاں، کہ وہ متقی بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو نجات مل جائے گی اللہ کے ہاں آخرت والے دن نجات ملنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ثابت کر دیا آخری درجے میں کہ میں چھپ کر بھی پانی نہیں پی رہا، اور میں چھپ کر بھی کھانا نہیں کھا رہا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ میں آخری درجے میں خدا کا فرما بردار ہوں۔ اب جو روزہ ہے وہ ہمارے دین میں، اسلام میں، اس کی اہمیت ایک اور پہلو سے ہو جاتی ہے، یعنی لعلکم تتقون سے تو واضح ہے کہ یہ دراصل ایک اور تمام امتوں کے لیے تھا، اور اس لیے تھا کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور وہ اپنی مشقتوں کے ذریعے سے، اپنے قابو پانے کے ذریعے سے نجات پا جائیں قیامت والے دن۔ لیکن قرآن مجید نے جب اس کو رمضان کے حوالے سے فرض کیا ہے تو اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے رمضان میں، تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ مجھے اس آیت کی طرف توجہ دلانے سے پہلے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت کس دن اتری؟ انہوں نے کہا کہ یہ جمعے والے دن اتری۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ہم جمعے کو عید کے دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے جمعے کو بھی عید بنایا ہوا ہے، اور حجۃ الوداع جس دن یہ نازل ہوئی اس دن بھی ہم نے عید بنا رکھی ہے، تو ہم عید بنائے ہوئے ہیں۔ تو پورا قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے عید بنایا ہے، لیکن یہ عید روزہ رکھنے کی ہے پورے مہینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے
ہدایت ہے، وبینات من الہدا، اور یہ دو ٹوک واضح ثابت شدہ باتیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فیصلہ کن باتیں اس کے اندر، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور آگے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید دو بڑی چیزیں لے کر آیا ہے، اللہ کی ہدایت کی بینات اور فرقان کی بینات۔ فرقان کی بینات کا مطلب ہے حق و باطل میں واضح دو ٹوک باتیں، اور بینات من الہدا کا مطلب ہے اللہ کی ہدایت میں بالکل دو ٹوک باتیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے اوپر ایک طرح سے انعام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس انعام کی وجہ سے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ دو شان والی ہدایت کہ بینات من الہدا و بینات من الفرقان، اس شان کی ہدایت پانے پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عظمت کو تسلیم کرو۔ عظمت کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی خدا خوفی آ جائے، اس کے احکام کی تعمیل شروع ہو جائے، اس کے کہے پر جو اس نے کہا کر لوں، جو اس نے روک دیا رک جاؤں۔ یہی خدا کی عظمت ہے۔ خدا کی بڑائی کیوں بیان کی جائے؟ یہ ہمارے زمانے میں ایک سوال مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بڑا شوق ہے کہ میری تعریف کی جائے اور اپنی صفتیں بھی بڑی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا ان کو تعریفیں پسند ہیں۔ دراصل خدا کی صفات جتنی بھی ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، عزیز، حکیم، قدیر، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اس طریقہ کار کو واضح کرتی ہیں کہ بھئی تمہارا کس خدا کے ساتھ واسطہ ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلاً جس گھر میں والد صاحب سخت ہوں اس میں بچوں کے لیے رہنا بالکل اور طرح کا ہوگا، اور جس میں والد صاحب نرم مزاج کے ہوں وہاں بچے اور طریقے سے رہتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات بتاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، تم نے میری دنیا میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو خدا کی بڑائی، خدا سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کی جو آواز ہم لگاتے ہیں ہر نماز میں، اذان میں، اور ہر نماز میں اللہ اکبر مختلف موقعوں پر کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بات ذہنوں میں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکڑ کر شکست نہیں دے سکتے۔ ہم اس سے اگر وہ دوزخ میں ڈال دے تو ہم اس کو مجبور کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس کی بڑائی ہے، یہ سمجھنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس حقیقت سے آنکھیں بند کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ بالکل ایسی بات ہے کہ آدمی اپنے سے 10 گنا طاقتور آدمی سے بے وقوفی کے ساتھ لڑ جائے۔ تو جو خدا کی بڑائی کو فراموش کرتا ہے وہ دراصل ایک حماقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو ہدایت ملنے پر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، ہم آپ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم تاکہ تم شکر گزار بنو۔ خدا کی ہدایت ملنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں روزہ رکھ کر۔ تو رمضان کے روزوں کے یہ دو مزید فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہم خدا کی اس حکم پہ عمل کر کے اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی محروم کر کے اپنے نفس کو قابو کرنے کی صلاحیت پاتے ہیں، جو تقویٰ ہے۔ اور رمضان کے روزوں کا دوہرا فائدہ ہے، ہم خدا کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، خدا کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، خدا کے بادشاہ کائنات ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی شریعت ملنے پر، اس کے عمل پیرا ہونے پر، اس کے بادشاہ ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے حاکم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں، جس مہینے میں ہمیں اتنی شاندار ہدایت ملی، اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ہی کو، رمضان روزہ جو ہے وہ شکر کا پہلو ہے، تو اب اپنے یوم ولادت کے دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دراصل یہ بندے کی طرف سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ میں آپ کی خاطر ان نعمتوں کو چھوڑ رہا ہوں جو آپ نے ہی مجھے کہا ہے کہ ان کے چھوڑ کر تمہیں ثواب ملے گا، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہم
ہمیں خدا کو جو ہم سے تقویٰ چاہیے وہ رمضان کے روزے اور عام دنوں کے روزے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس موقع پر، وہ یہ کہ تزکیے کے بہت سارے طریقے ہیں، ہندوؤں نے بھی اختیار کر رکھے ہیں، جوتشیوں نے بھی تیار کر رکھے ہیں، پارسیوں نے بھی تیار کر رکھے ہیں، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، اگرچہ ان دونوں مذاہب جو آخری میں نے نام لیے ہیں اس میں اللہ کے مذاہب کی، اللہ کی تعلیمات بھی شامل ہیں، لیکن خدا کو جو تزکیہ چاہیے ہمارے نفس کی جو تربیت خدا کو چاہیے، وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو مثلاً ایک آدمی پارسی طریقے کے مطابق اپنا تزکیہ کرتا ہے اور خدا کو وہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی روحانیت کے طریقے سے اپنا تزکیہ کرتا ہے تو خدا کو وہ مطلوب نہیں ہے، خدا کو وہ مطلوب ہے جو اس نے اپنی شریعتوں میں بیان کیا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور جس سے اللہ کے دی ہوئی ہدایت کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ایک اور رمضان کے پہلو سے، روزے کے پہلو سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے صیام کی جو کیفیت ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ جب روزہ فرض ہوا تو اس میں یہ جملہ بولا گیا تھا کہ تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کے دو مطلب تھے اس جملے کے۔ ایک مطلب یہ تھا کہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، جیسے میں نے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا ویسے ہی تم پر فرض کیا ہے۔ ایک اس کا دوسرا مطلب بھی نکلتا تھا، وہ مطلب یہ تھا کہ جس طریقے کا میں نے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا اسی طریقے کا تم پر فرض کر رہا ہوں۔ یہ اس جملے کا لازمی ایک مطلب ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اسے اہل کتاب کے روزے کی طرح سمجھا جس میں رات میں بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت میں اب یہ نرمی آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ صرف دن کا کر دیا ہوا تھا، لیکن ابھی حکم واضح نہیں ہوا تھا۔ کچھ صحابہ نے اس کی خلاف ورزی کر لی، تو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، کہ دل میں خیال تھا کہ روزے میں یہ پابندی ہے کہ رات میں بیوی کے پاس نہیں جانا، لیکن کچھ لوگ چلے گئے تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی اپنے ضمیر کے خلاف چل رہے تھے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ جو رمضان تقویٰ پیدا کرتا ہے وہ ضمیر کو طاقت دینا ہے اور ضمیر کی بات ماننی ہے۔ تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ روزہ تمہارے اندر جو تقویٰ پیدا کرنے والا تھا اسی کے خلاف تم نے اپنے ایک عمل کر دیا ہے۔ تو ضمیر کے خلاف چلنا، ضمیر دو طرح سے ہے، ایک ہماری فطرت میں جو خیر و شر کا شعور ہے، ضمیر اس کو بھی نمائندگی کرتا ہے، اور ایک ان چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ہم خود سیکھ لیتے ہیں، دنیا میں جو ضابطے بنا لیتے ہیں۔ تو مثلاً ہم نے روزہ رکھنے کا ایک ضابطہ بنایا تو روزے میں ہم نے پانی پینے کو ناپسند کیا گیا اور روزے کے ٹائم پر کھانا کھانے کو منع کر دیا گیا، تو اب روزے کی حالت میں ان دونوں کو پینا بھی ضمیر کی خلش کا باعث بن جائے گا۔ تو ضمیر اپنے نمائندگی کرتا ہے دو چیزوں کی، فطرت کے چیزوں کی اور شریعت کی، جو بھی ہم اپنے لیے متعین کر لیتے ہیں۔ تو جس آدمی کے ذہن میں شریعت کا جو حکم ہو اس کے خلاف چلے گا، اپنے ذہن کے خلاف، تو وہ اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرے گا، اور جس آدمی کی فطرت میں جو چیزیں ہیں اس کے خلاف جب چلے گا تو اس کے ساتھ خیانت کرے گا۔ تو صائم، روزہ رکھنے والا، اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، یہ اس کے لازمی چیز ہے۔ روزے ہی کی ایک اگلی سٹیج، اس کا کمال کہہ لیجئے، اس کا عروج کہہ لیجئے، اس کی انتہا کہہ لیجئے، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں ہم صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا میں سیر سپاٹا یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف روزے کی آخری صورت ہوتی ہے۔ تو گویا ہم نے صرف کھانا پینا اور جنسی تلذذ نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے اور بھی بہت کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ روزے کی آخری روحانیت کی ٹائپ کی چیز اختیار کر لی، دنیا ترک کر دی کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ صیام میں اعتکاف کرنا بھی صیام ہی کی ایک حالت ہے، اور اس میں جو تقویت حاصل ہوتی ہے نفس پہ قابو پانے کی، خاص طور سے چوتھے پانچویں دن کے بعد اعتکاف میں اندر سے آدمی زور مار رہا ہوتا ہے کہ باہر جاؤں، بہن بھائیوں سے ملوں، میاں بیوی بچوں سے ملوں، اور
کاروبار کے لیے نکلوں، یہ کروں وہ کروں، تو اگر وہ 10 دن گزار جاتا ہے آدمی، تو جس طرح وہ اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے وہ حیرت انگیز چیز ہوتی ہے. یعنی آدمی بالکل 5ویں دن کے بعد ٹوٹنے والا ہو جاتا ہے. لیکن اعتکاف کا جو شعور ہوتا ہے وہ ہمیں روکے رکھتا ہے. کچھ لوگ اعتکاف میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آدمی پوری طرح سے جمع رہے اور دنیاوی باتیں نہ کرے، الٹی سیدھی لطیفے لطوفے نہ سنائے، تو یہ اعتکاف اس کے اندر ایک اور طرح کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ پورے سال کے لیے اس کے اندر وہ چیز پیدا کر دے جو کہ اللہ تعالیٰ کو تقوی کی صورت میں پسند ہے. یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید نے روزے کا جب حکم ختم ہوا اس وقت لکھی، اور پھر آگے حج کا حکم شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آیت دو بڑی عبادتوں کے بیچ میں آ گئی ہے. اور حکم کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم رشوت دے کر حکمرانوں کے پاس لے جاؤ ان لوگوں کو اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے. یہ آیت جس موقع پر آئی ہے اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ اس کے اثرات یہاں تک ہونے چاہیے کہ ہم لوگوں کا مال رمضان گزرنے کے بعد بھی باطل طریقے سے نہ کھائیں. باطل طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی وضاحت کی ہے. ایک کو ضرر کہا گیا ہے، یعنی ایسا معاملہ کہ جس میں دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو، یہ ناجائز ہے. کسی کو نقصان پہنچانا مالی یا جان کا جو کچھ بھی ہے وہ ناجائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دھوکہ دیں، یعنی آپ نے کاروبار اس طرح سے کیا کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں منع کی ہیں. ایک تیسری چیز وہ انہی دونوں میں آتی ہے، وہ سود ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا ہے. تو باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا، کوئی بھی آپ تجارت کا طریقہ ایسا نکالیں کہ دوسروں کو دھوکہ ہو اور آپ پیسے کماتے چلے جائیں، یا دوسروں کو نقصان ہو اور آپ پیسے کماتے چلے جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے آپ نے ایسی خوراک تیار کی ہے کہ جس میں ان کی صحت کے لیے نقصان ہے، لیکن آپ پیسے کماتے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ باطل طریقے سے کمانا ہو جائے گا. یہ روزے کا لازمی اظہار ایک خدا کے ساتھ اس کا لتکبر اللہ کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ روزہ اس طرح سے جوڑتا ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم باطل طریقے سے مال نہ کھائیں. سیدہ مریم کے وہ جب اللہ تعالیٰ نے چنا اس بات کے لیے کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو اور وہ بھی بغیر شادی کے ہو، تو ان کو جب اولاد ہونے والی ہوئی اور وہ بیٹا ان کے گود میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم جاؤ اور بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، لیکن لوگوں سے کہنا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج نظر مان رکھی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اب کسی سے بات نہیں کروں. اس سے پرانی امتوں میں ایک رواج کا پتہ چلتا ہے کہ پرانی امت کے لوگ خاموشی کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے کہ آج سارا دن نہیں بولنا. یہ اسی ٹریننگ کا حصہ ہوگا جو ان امتوں نے اختیار کر رکھے ہوں گے کہ بھئی آج میں بری چیزوں کو نہیں دیکھوں گا، آج میں بات ہی نہیں کروں گا. تو یہ چیز بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم چلیے روزے کی طرح نہ صحیح لیکن اپنے اوپر قابو پانا کہ غلط باتیں کہنی ہیں تو کیسے رکنا ہے، اچھی باتیں کرنے کی عادت ڈالنی ہے، چغلی سے، غیبت سے، فحش باتوں سے، الٹی سیدھی باتوں سے، دوسروں کو تنگ کرنے والی باتوں سے، دوسروں کے نام رکھنے سے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا، یہ بھی صائم کی ایک کیفیت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ صائم کے جو مختلف پہلو سے وہ واضح ہو گئے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں صائم بنائے اور آخرت میں ہمیں لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.